منیر اکرم صاحب فرمائیے گا کہ اطلاعات یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ایم او یو سائن ہوگا، 30 ڈیز 60 ڈیز کا ایک ٹائم ہوگا جس کے بعد چیزیں ہوں گی، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ سچویشن روم کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ بھی بے سود ہی رہتا ہے۔ اصل رکاوٹ کیا ہے، معاملہ ہے کیا جس کی وجہ سے کسی ایک چیز پر یا اس معاہدے پر یا ایگریمنٹ پہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا دونوں فریقین کا؟ جی میری نظر میں جو نقطے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں، ان نقطوں پر میری نظر میں معاہدہ ہو گیا ہے، سمجھوتا کوئی نہ کوئی ہو گیا ہے۔ اب صرف رہتا ہے کہ اس کو، یہ معاہدہ کو کس طرح سے جو فریق ہیں دونوں، وہ کس طرح سے اس کو پروجیکٹ کریں گے، اس کو کس طرح سے بتائیں گے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو کہ اس میں ہماری جیت ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہو گیا ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو یہ نیریٹو کے بارے میں اب میرے خیال میں خیالات ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو بھی یہ ضرورت ہے کہ جب وہ پیش کریں اس معاہدے کو تو یہ دکھا سکیں کہ جی ہم نے اس میں کیا حاصل کیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میرے خیال میں تھوڑی اس میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ شاید جو دوسرا ایک مسئلہ ہو وہ یہ ہے کہ لیبنان میں اسرائیلی حملے ابھی تک جاری ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہوگا تو یہ پورے خطے میں ہونا چاہیے، تو لیبنان میں بھی جنگ رکنی چاہیے۔ لیبنان میں سیز فائر تو مانا گیا تھا، پر اس کی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے اب تک، اور اس کے جو حملے ہیں لیبنان میں وہ جاری ہیں، تو شاید ایک رکاوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ کنسنسس ایٹ لیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، تو ایم او یو کبھی بھی سائن ہو جائے گا۔ لیٹس سی کہ وہ اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو کس طرح سے کنونس کر پاتے ہیں۔ سر 2-3 چیزیں تھیں، ایک اسٹریٹ آف ہارمز نیول بلاکیڈ کا اعلان کر دیا تھا یو ایس نے ہٹانے کا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نو ٹول نتھنگ ایز فرام ایران۔ سیکنڈلی یورینیم انریچمنٹ کی بات ہوتی تھی، پلس صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی ہے ابھی حال ہی میں، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا جو نیوکس ہے، نیوکلیر اٹامک ہے، وہ ایران نہیں بنائے گا۔ ایران ان تمام چیزوں پہ راضی ہو گیا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں جو چیزیں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اس میں ذرا دیکھنا چاہیے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ ہرمز کا کھولنا تو پہلے بھی ایران نے مان لیا تھا، بالکل کھول بھی دیا تھا انفیکٹ۔ جی، پر اس کے بعد میں پھر امریکہ نے اپنا بلاکیڈ لگایا، اس وجہ سے پھر انہوں نے بند کر دیا۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو میری نظر میں یہی ہے کہ دونوں بلاکیڈ ہٹائے جائیں گے، ایران کا بلاکیڈ بھی اور امریکہ بلاکیڈ جو ہے نیول بلاکیڈ ہے اس کو بھی ہٹایا جائے گا اور ہرمز کھل جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک نقطہ ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں وہ اور بات ہے۔ جہاں تک کہ ایران کا جوہری پروگرام ہے، اس میں میرے خیال میں اس معاہدے میں صرف اتنی بات ہوگی کہ آگے جا کر اس کے اوپر مذاکرات ہوں گی، اور مذاکرات ہونے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بہت پیچیدہ اور کمپلیکس مسئلے ہیں یہ جوہری پروگرام میں۔ اس میں یعنی کہ انریچمنٹ اگر ایران کرے گا نہیں کرے گا، اس کو اگر بند کرے گا تو کتنے عرصے تک بند کرے گا، پھر جو نیوکلیر مٹیریل ہے اس کے پاس جو جمع ہوا ہے، اسپیشلی جو 400 کلو گرام 60% کا انرچڈ یورینیم اس کے پاس ہے، اس کی ڈسپوزل کیا ہوگی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم لینا چاہتے ہیں، ایران نے کہا نہیں۔ پھر جو ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ شاید اس کو وہیں ہم کس طریقے سے اس کو ڈائلیوٹ کر دیں، ڈسٹروائے کر دیں۔ تو یہ سب مسئلے جو ہیں ان کے اوپر بہت یعنی لمبی مذاکرات ہونے کی ضرورت ہے، اور طرف سے جو سینکشنز ہیں اس کو ہٹانے کے لیے بھی یہ سنکرونائز کرنا ہوگا کہ نیوکلیر جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے ہیں، اور اسی وقت سینکشنز جو ہے ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے۔
ٹھیک ہے سر، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا جب صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، جب ایکس پہ پوسٹ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران امریکہ معاہدے کے ساتھ ہی مسلم ممالک کو ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جانا چاہیے، اور بڑا سارکاسٹک اسٹائل میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید ایران بھی ہو جائے، جس کا آج واشنگٹن میں اسحاق ڈار صاحب نے اپنے موقف کی ایک دفعہ پھر انہوں نے تائید کیا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جب تک 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور القدس شریف کے دارالحکومت کے ساتھ فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے موقع میں کسی قسم کی لچک نہیں آئے گی۔ یہ موقع پاکستان کا تسلیم کر لیا جائے گا صدر ٹرمپ کی طرف سے، یا اس پہ کوئی دباؤ مزید آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے یہ تو صرف امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے، اس پہ پاکستان تو شامل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران؟ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوگا نا یہ میمورینڈم۔ جی جی، تو اس میں یعنی کس اور سے کہنا کہ جی آپ ابراہیم اکارڈ مان لیں اس معاہدے کے تحت، تو وہ تو ناممکن ہے اور ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس میں پارٹی نہیں ہوں گی نا، یہ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے، تو ہم سے کہنا یعنی کہ بالکل ناجائز ہے کس اور سے کہنا کہ آپ ابراہیم اکارڈ مان لیں۔ یہ میرے خیال میں انہوں نے اپنی اندرونی جو اسرائیلی لابی ہے، جو اسرائیل کے دوست ہیں واشنگٹن میں، ان کو پھسلانے کے لیے یہ شوشہ شروع کیا ہے، پر میرے خیال میں اس کے اوپر امریکہ انسسٹ نہیں کرے گا۔ یہ بعد کی بات، وہ کہیں گے جی بعد میں یہ ہو سکتا ہے، یہ کریں گے، اس قسم کے پریشر ہمارے اوپر تو پہلے سے آتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں فلانا، اور پاکستان نے سعودی عرب نے دونوں نے یہی کہا کہ جی ہم نہیں مان سکتے ہیں جب تک کہ فلسطینی اسٹیٹ نہیں بنے گا، 2 اسٹیٹ سلوشن اگر ہوگا تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں، پر اس وقت تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان اس طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرے اور ابراہیم اکارڈز میں شامل ہو جائے۔ پرفیکٹلی فائن سر، آخر میں ہم بات کریں گے جس کو ہم بار بار اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں، ایکسٹرنل اسپوائلر کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ ابھی آپ نے جس طرح سے ذکر بھی کیا کہ اسرائیلی لابی کو شاید انہوں نے خوش کرنے کے لیے یا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے۔ لیبنان پہ حملوں کی بھی مسلسل بات کریں، اطلاعات یہ بھی تھی کہ جو مسودہ جس پہ کنسنسس ہوا ہے، جو بھی ڈرافٹ ہے وہ اسرائیل کو بھی شاید بھیجا گیا ہے۔ اسرائیل کی کوئی ریزرویشنز ہوں گی اور جو سائن ہوگا اس کو منوان، اس ایم او یو کو منوان ایران کے ساتھ جو امریکہ کا، اسرائیل بھی اس کو تسلیم کرے گا، پابند ہوگا تسلیم کرنے کا؟ یہ دیکھیں، میری نظر میں جو یہ معاہدہ ہوگا یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ میں کہوں گا وہ اسرائیل مانے گا، تو ہم اس میں میرے خیال میں یہی ایکسپیکٹیشن ہوگی، اگر سیز فائر اگر ہوتا ہے، مکمل سیز فائر ہوتا ہے، پورے خطے میں ہونا چاہیے، اور جو اسرائیل کے حملے ہیں وہ بند ہونی چاہیے، یہ ایران کی شرط ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔